اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 دسمبر 2021 تمام وفاقی و صوبائی ملازمین کو سلام۔ اس میسج کو شیئر کر دیجئے گا۔ ابھی کچھ نیوز چل رہی ہیں، دنیا نیوز کی خبر تھی کل کے اخبار میں بھی اور آج کی اخبار میں بھی، جس کے اندر کل کی اخبار میں کہا تھا کہ جی وفاقی ملازمین کے سربراہ رحمان باجوہ کو پے اینڈ پینشن کمیشن کے اندر بلا کے یقین دہانی کروا دی، ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز یہ ضم کر دیا اور دیگر معاملات۔ تو میں نے فیس بک سے بھی اس کی تردید کر دی تھی کہ ایسی کوئی بھی، اور اپگریڈیشن کی ظاہری بات ہے کہ ایسی خبر کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ 30 تاریخ کو پے اینڈ پینشن کمیشن کا اجلاس تو ہوا ہے، بٹ اس وقت تو ہم احتجاج کے اندر تھے اور شام کو تقریباً 8 بجے کے قریب فارغ ہوئے۔ دوسری خبر آج کی شیئر ہو رہی ہے دنیا نیوز کی، اور اس کے اندر بھی یہ ایشو ہے کہ بہت سے لوگوں کو نظر آ رہا ہے، بلکہ اس میں تو آج صرف لکھا گیا ہے وفاقی سیکریٹریٹ ملازمین کے سربراہ رحمان باجوہ کو بلا کے یقین دہانی کروائی علی محمد خان اور شیخ رشید صاحب نے اپگریڈیشن کے حوالے سے صرف، اور وہ بھی سیکریٹریٹ کے ملازمین کے۔ تو یہ بھی میں واضح کرتا چلوں کہ یہ بھی خبر بالکل غلط اور بے بنیاد ہے، کیونکہ لاسٹ میٹنگ تو 30 تاریخ کو ہوئی تھی علی محمد خان صاحب کے ساتھ، شیخ رشید صاحب سے تو 2-3 مہینے ہو چکے، ہماری کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں اس میسج کو شیئر کیجئے، تمام صوبائی و وفاقی ملازمین تک جانا چاہیے۔ صرف اور صرف اس کا جو مجھے ایک مقصد نظر آ رہا ہے کہ جو 10 فروری کی احتجاج کی کال دی ہے وفاق کی، اس میں ملازمین میں تفریق ڈالنا، اور جتنے بھی صوبائی قائدین یہاں پہ موجود تھے 10 فروری کے احتجاج میں، ان کو معلوم ہے کہ 8 فروری کو جب حکومت کے ساتھ معاہدے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو یہ بات کی گئی تھی کہ وفاقی ملازمین کو صرف دیا جائے گا، صوبائی ملازمین کا اس میں کوئی بھی وفاق سے یہاں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جس پہ بائیک آؤٹ کیا تھا اور سب سے پہلے اٹھ کے میں آیا تھا کہ وفاقی اور صوبائی ملازمین اکٹھے ہیں۔ تو ایک منظم طریقے کے ساتھ دنیا نیوز کی، اور یہ بھی مجھے شک ہے کہ اخبار کی خبر ہے بھی ہے نہیں ہے، یا اس کو کٹ پیسٹ کر کے جو ہے ساتھیوں تک آگے پہنچایا جا رہا ہے۔ دنیا نیوز لاہور کی ہے، اور جتنے ہمارے اختلافات، میں کہہ لوں مخالفت تو نہیں ہے، جو اختلافات ہے جن ساتھیوں سے وہ لاہور کے اندر ہی بیٹھے ہیں، میں وفاق کے اندر ہوں، میری جو بھی پریس ریلیز جائے گی یہاں سے جاری ہوگی۔ تو یہ جو خاص طور پہ دنیا نیوز اتنی مہربانی فرما رہا ہے، بائی نیم میری خبریں یہ دے رہا ہے، میں نے پریس اس کے اندر بھی کہا تھا، اور انشاءاللہ تعالی یہ پریس ریلیز بھی ابھی جاری کر رہے ہیں، اور دنیا نیوز کے ایڈیٹر کو میں ایک لیٹر بھی لکھنے لگا ہوں کہ اگر یہ خبریں آپ کے اخبار میں واقعی شائع ہو رہی ہیں تو کیا آپ کے رپورٹر اتنے نشے کے اندر ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کون سی خبر اتھینٹک ہے اور کون سا بندہ ان کو خبر دے رہا ہے۔ تیسری اور امپورٹنٹ چیز، آج ماشاءاللہ ہمارے وفاق میں ایک بھرپور قسم کا احتجاجی جو ہے مارچ پریس کلب سے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کیا گیا۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ملازمین اس کے اندر موجود تھے، اور صرف فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کے ملازمین اس میں موجود تھے۔ یہ اتنی کثیر تعداد تھی کہ شاید وفاق کی ساری تنظیمیں بھی ہوتی تو میں برملا کہتا ہوں کہ اتنے ملازمین جو آج تعداد تھی ان کے برابر پہنچ جاتے، یا شاید یہ زیادہ ہی ہوتے۔ آج ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ تھا میرے لیے یہ دیکھ کے کہ یہ جتنے بھی ملازمین ہیں، جو میں 3.5 لاکھ ملازمین کی بات کرتا ہوں کہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لے رہے ہیں، یہ تمام کے تمام ان میں سے بھی تھے۔ اور احتجاج کے اندر ان میں سے کتنے ساتھی آتے ہیں یہ بہتر طور پہ جانتے ہیں یہ ساتھی۔ تمام اداروں کے ملازمین کے لیے یہ میسج ہے کہ ایک مشترکہ لڑائی لڑی جا رہی ہے، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں یہ آگ لگی ہوئی ہے۔ آج فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کے اوپر، گھر کے اوپر یہ آگ لگی تو سارے کے سارے لوگ باہر نکل آئے۔
ہم ان کے بالکل ساتھ ہیں, ہمدردی بھی ہے اور بالکل ان کے شانہ بشانہ ہے. میں تنقید برائے تنقید کی نہیں, تنقید برائے اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ سارے کے سارے ملازم اکٹھے ہو جائیں, اسلام آباد کی تمام تنظیمیں, وفاق کی اور تمام صوبوں کی, تو کسی بھی ادارے کے اوپر بری نظر ڈالنے کی جرات ہی نہیں کر سکتی گورنمنٹ. مگر ہمارا المیہ کیا ہے کہ جب اپنے گھر کے اوپر پڑتی ہے تو پھر نیچے سے لے کے اوپر تک تمام کیڈر, تمام ساتھی اکٹھے ہو جاتے ہیں صرف اپنا گھر بچانے کے لیے. مگر جب تک آپ دوسروں کے لیے نہیں سوچیں گے تو پھر گھر کی حد تک رہ جائیں گے. 30 نومبر کا جو ہمارا احتجاج تھا, بہت سے ساتھی اس حوالے سے جاننا چاہ رہے تھے کہ کیا معاملات ہیں, کہاں تک پہنچے ہیں. تو ان کو بتاتا چلوں کہ اپ گریڈیشن کے حوالے سے جو سمری تھی آپ کے احتجاج کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے پہنچی وزیر اعظم آفس تک. انہوں نے اس کو جو ریکمنڈیشنز تھی وہ اپروو کی. نہایت نیگیٹو ترین سمری تھی اور جس کو ایم ایس ونگ کی اسٹڈی کے لیے بھیجا گیا. اور اب ایم ایس ونگ کی اسٹڈی کی جو ریکمنڈیشن دی ہے, میں ساتھیوں کو واضح کرتا چلوں, اس میسج کو شیئر کر دیجئے گا, تمام ملازمین تک پہنچنا چاہیے کہ وہ آلریڈی ایم ایس ونگ اس پہ کہہ چکا ہوا ہے کہ ہمیں ریٹ کرنے کی یا اس کی جو ایم ایس ونگ کی اسٹڈی کی ضرورت نہیں ہے. جو دیگر معاملات تھے, ہمارے وابڈا کے امپلائیز اس کے اندر شریک تھے اور ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے. 2 یونینز کے ساتھی میجر ہمارے وابڈا پیغام یونین, لیبر یونٹی آف آئی ایس کو, دونوں سٹیک ہولڈرز کو میں ساتھ لے کے گیا تھا. ہائیڈرو یونین کے ساتھی اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھے, اظہار یکجہتی کے لیے وہ آئے تھے اور تفصیلی ان سے بات ہوئی تھی علی محمد خان صاحب سے. اور ہم نے کہا تھا کہ ان سے میٹنگ جو ہے وہ آپ نے طے کروانی ہے حماد اظہر صاحب سے. آج بھی وہ ٹائم لینا چاہ رہے تھے, بلکہ آج ضلع انتظامیہ سے بات ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے جو مزید اپڈیٹ ہے میں ساتھیوں سے شیئر کروں گا. تمام وابڈا کے جو ہیں اپنا لیبر یونٹی آف آئی ایس کو اور پیغام یونین, ان کے ساتھی کیونکہ اس ایونٹ کے اندر وہ موجود تھے آرگنائز کرنے کے اندر, تو انشاءاللہ تعالی حماد اظہر صاحب سے ایکسپیکٹڈ ہے ملاقات, اور جو بھی ایشوز ہیں ان کے انشاءاللہ تعالی وہاں پہ ڈسکس ہوں گے. جو سب سے مین چیز تھی میرے دوستوں, میرے بھائیوں, امپورٹنٹ چیز, اس کو شیئر بھی کر دیں, ہر ساتھی تک پہنچنی چاہیے, کہ ایگریمنٹ کے اوپر عمل درآمد کرنے کے اندر جو رکاوٹ تھا فائنینس ڈویژن اور فائنینس سیکٹری, اس کو الحمدللہ تبدیل کر دیا گیا ہے. اور میری آپ پچھلی تقاریر اور جو اپنے میسیجز ہیں اس کے اندر بھی, اور جو تقاریر بھی میں اپنی کرتا رہا ہوں وہاں پہ موجود, وہاں پہ میرا صرف ایک ہی پیغام تھا کہ یہ احتجاج ہم وزارت خزانہ کے خلاف کر رہے ہیں, کیونکہ وزارت خزانہ ہی اپ گریڈیشن کے اندر اور دیگر جو معاملات ہیں, ٹائم سکیل پروموشن, ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو ضم کروانے کے حوالے سے وزارت خزانہ اس کے اندر ہرڈل ہے. جو ساتھی مذاکرات کے اندر موجود تھے ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ کیا بات میں نے کی تھی علی محمد خان صاحب سے اور کیا ڈیمانڈ کی تھی. آپ کے اتحاد کی وجہ سے الحمدللہ سیکٹری فائنینس اس وقت چینج ہو چکے, اور یہ بھی ایک پیغام ہے ان کے لیے جو وقت کے فرعون بن کے بیٹھے ہیں, جو ملازمین کی آہ و بکار کو نہیں سن رہے, ان کے مسائل کو نہیں سمجھ رہے, اور اپنی سائنس لڑاتی ہے بیوروکریسی, کہ اس وقت حفیظ شیخ صاحب کدھر ہیں, جو دوسرے تھے نوید کامران بلوچ صاحب وہ کہاں پہ ہیں, جنہوں نے پازیٹیو کردار ادا کیا. کامران علی افضل صاحب وہ ماشاءاللہ چیف سیکرٹری پنجاب بنے ہوئے ہیں, باقیوں کا نام و نشان ہی نہیں رہا. اتفاق اتحاد اپنا قائم رکھیں. 10 فروری کا جو دھرنا انشاءاللہ تعالی وہ ہوگا, تمام ملازمین وفاقی و صوبائی انشاءاللہ تعالی اس میں شریک ہوں گے, اور یہ دھرنا تب تک جاری رہے گا جب تک ملازمین کو ان کا حق نہیں مل جاتا. جو اداروں کے اندر تقسیم کرنے کی کوشش ہے ایک دوسرے کو, ان کے لیے صرف ایک میں نام لے کے نہیں کہوں گا,
کہ صرف اتنا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. آج بھی کچھ لوگوں نے جو ایجوکیشن کا پروگرام تھا مجھے وہاں پہ بلایا، جو قائدین ہیں انہوں نے، اور انہوں نے اس ایونٹ کو، اس اتحاد کو، یا اگر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کو وفاق کی تمام تنظیموں سے علیحدہ کرنے کی ایک کوشش کی، سوچی سمجھی سازش کے تحت اس سازش کو ناکام کیا، اور ان کو بتا دیا کہ الحمدللہ یہ ساری تنظیمیں ایجوکیشن کے ملازمین کے شانہ بشانہ کھڑی ہوں گی، اور جو بھی ایجوکیشن کے ہمارے جو ایکشن کمیٹی ہے، فضل مولا صاحب، اظہر اوان صاحب، ملک امیر صاحب، جو ڈائریکشن یہ دیں گے ہم انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے. تمام ساتھیوں کو ایک دفعہ پھر سے تیاری رکھیں، کسی بھی صورت کے اوپر ملازمین کے حقوق کے اوپر سمجھوتا نہیں ہوگا. اس میسیج کو شیئر کریں. عملی طور کے اوپر جب تک آپ باہر نہیں نکلیں گے، مہنگائی کا میں ابھی ڈیٹا جو ہے آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگا ہوں کہ 2018 سے یہ کچھ ہے، یہ آفیشیل اعداد و شمار ہیں جو 80% سے اوپر ہے. ایک میں دیکھ رہا تھا جو فوڈ آئٹمز ہے اسپیشلی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری سیلری کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے سال کے اندر اتنا اضافہ کیا ہے. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہماری تنخواہوں کے اندر جو اضافہ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف بیسک پے کے اوپر ہوتا ہے. بے شک رننگ بیسک پے ہی ہے یا انیشیل ہے، مگر جو ٹیکس لگتا ہے اوورال تنخواہ کے اوپر، اور اگر ہماری 50,000 تنخواہ ہے اور بیسک اس کے اندر ہماری 30,000 ہوتی ہے، تو 30,000 کے اوپر ہمیں اضافہ ملتا ہے. یہ تو کہہ تو دیتے ہیں کہ تنخواہوں میں اتنا اضافہ ہوا ہے، مہنگائی کے اندر اتنا. پھر اگر اضافہ آپ نے مہنگائی کا اوورال کرنا ہے تو پھر گراس پے کے اوپر ہمیں جو ہے یہ انکریز دیا کریں کہ الاؤنسز وغیرہ سب کچھ ملا کے. تو میں ڈیٹا آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، اس کو آپ نے سرکولیٹ کرنا ہے، اور جاگیں، ہوش کے ناخن لیں. آپ لوگ اکٹھے رہیں، اور جس دن آپ کو بلایا جاتا ہے عملی طور کے اوپر آپ آئیں. یہ 25% بھی اگر آپ کو ملا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ گرفتار ہی ہوں گے، پھر آپ نے جذبات میں آنا ہے، سب کچھ ہے. آج جس طرح سے ایجوکیشن کے لوگ نکلے ہیں، اپنے گھر میں آگ لگ گئی ہے اس ادارے کے، اور بالکل اسی طرح ہیلتھ کے لوگ نکلے تھے صرف اپنے، جب ان کے ایم ٹی آئی کا ایک قانون آیا اس کے لیے، تو کیا ادارے علیحدہ ان کو یہ ماریں گے، وہ نکلیں گے؟ تو پھر ہے یہ تمام تنظیمیں اکٹھی ہو کے ان کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ مگر ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب اپنے گھر پہ آگ لگتی ہے سارے ساتھ موجود تو ہوتے ہیں، مسئلہ حل ہوتا ہے تو پھر اندر، مگر اجتماعی کاز کے لیے جب ضرورت پیش آتی ہے تو ہم گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں. یہ لمحہ فکری ہے، سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہے؟ بے حسی ہے یا کیا ہے؟ آپ اس کو سوچیں. اور جو فنڈنگ کے حوالے سے تھا، میرا نمبر میں نے پہلے بھی شیئر کیا تھا 0332517796. کوئی بھی تحریک، پروٹیسٹ اس کے بغیر نہیں چلتا، اور 10 فروری کے لیے میں نے آپ کو کال دی ہوئی ہے کہ میرے نمبر 0332517796 کے اوپر جو ہے آپ کنٹریبیوشن شیئر کریں. وہ اکاؤنٹ سیپریٹ رکھ دیا ہے، اس میں جتنے بھی پیسے آئیں گے 1-1 روپے کا کسی ساتھی کو حساب چاہیے ہوگا تو دیں گے. اور ابھی تک جو ہے اس کے اندر تقریباً 77,000 جو ہے 77,000 روپیہ اکٹھا ہو چکا ہے. مگر جب ہم نے کسی لمبے ایونٹ کے لیے جانا ہے تو جو ساتھی دور سے آئیں گے، اگر ہمیں ٹرانسپورٹیشن کا ایشو ہے، وہاں پہ دریاں بچھانی ہے، الٹیمیٹلی ہم اپنے ساتھیوں کو کھانا بھی پرووائڈ کریں گے. اور اگر 5,000 یا 10,000 بندہ بھی وہاں پہ آ جاتا ہے، یا صرف 5,000 بندے کی بات ہی کر لیتے ہیں، تو 100 روپے کے حساب سے بھی تقریباً 5 لاکھ روپیہ وہ بنتا ہے کہ ایک ٹائم کا اگر ہم انہیں کھانا دے سکیں. پروٹیسٹ میں ہمارے یہی ایشو ہوتا ہے کہ ہم بیٹھتے تو ہیں، کھانا وغیرہ کوئی چیز ادھر پرووائڈ نہیں کر سکتے، ایک سٹرینتھ ٹوٹ جاتی ہے. اور یہ بھی ساتھیوں نے اپنی استطاعت کے مطابق آپ کو وہ میسیجز جتنے ہیں میں شیئر بھی کرتا جا رہا ہوں. کوئی بچارہ 20 روپے بھی شیئر کر رہا ہے، کوئی 50 بھی کر رہا ہے، کوئی 100 بھی کر رہا ہے. اپنی حیثیت کے مطابق آپ نے شیئر کرنے ہیں، اور اس تیاری کو آپ نے بالکل، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ 1-1 روپے کا یہ بہت بڑی ذمہ داری میں نے اٹھا لی ہے، مگر اس کے بغیر چارہ نہیں تھا. پیسے کا معاملہ ایسا ہے
बट 1 रुपया भी अगर खर्च होगा तो उसकी भी रसीद दी जाएगी, और हर महीने जो है इंशाल्लाह ताला साथियों के साथ, बल्कि महीने नहीं हर वीक ये इसी फेसबुक आईडी के ऊपर शेयर भी होगी कि कितनी कंट्रीब्यूशन आई है और कितने पैसे खर्च हुए हैं किस जगह पे। और 1-1 रुपया मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर 20-20 रुपए भी गरीब सरकारी मुलाजमों ने दिए तो उसको इंशाल्लाह ताला हम सोच समझ के लगाएंगे, क्योंकि मेरी तो सच्ची बात है बस हो चुकी, कमेटियां भी ले चुके, जीपी फंड भी लेके लगा चुके, जाती हैसियत में जितना हम कर सकते थे मैं कर चुका, और इसके लिए कोई मीटिंग्स, दीगर मामलात, साउंड सिस्टम, बहुत सी चीजें हैं, ब्रोशर, पेनाफ्लेक्स से करना होता है, फंडिंग के बगैर ये नहीं है। तो साथी अपनी तैयारी रखें, इंशाल्लाह ताला भरपूर किस्म का धरना होगा, और यही पैसे मुझे, ये भी मैं आपको बता दूं कि 100% मुझे उम्मीद है अली मोहम्मद खान साहब की बॉडी लैंग्वेज जो थी और जो आज फाइनेंस सेक्रेटरी चेंज हुए हैं, ये पैसे हुकूमत के हक में हम तमाम मुलाजमीन कन्वेंशन करेंगे सूबाई व वफाकी, अगर हुकूमत हमारे मुतालबात मान लेती है और 10 फरवरी के एग्रीमेंट के ऊपर मन अमल कर लिया जाता है, जिसके अंदर तमाम सूबों को डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, ज़ाहिरी बात है वफाक में आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान पे रनिंग बेसिक पे है, दूसरे सूबों पे इनिशियल पे, बलोचिस्तान के अंदर जो है उसमें 15% दिया गया इनिशियल बेसिक पे के ऊपर, टाइम स्केल प्रमोशन, अपग्रेडेशन, एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को जम करना। फिर साथी कहते हैं कि बात नहीं होती, हमने एडिशनल जो एजेंडा रखा है पेंशन का रखा है उसके अंदर, और महंगाई अलाउंस रखा है कि फिल 4 एग्रीमेंट से हट के जो महंगाई कर दी गई है वो दिया जाए। इसके साथ साथ केपीके के हमारे साथी मुमताज़ अली खान साहब जो हैं उनको जबरी जो है नौकरी से बरतरफ किया हुआ है, उसकी भी अली मोहम्मद खान साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि वो वहाँ पे डायरेक्शन इशू करेंगे। ये मैं 30th की बात कर रहा हूँ। और लेडीज हेल्थ वर्कर्स के साथ भी जो एग्रीमेंट हुआ था उसके ऊपर भी मैडम रुखसाना जो लीड कर रही थी वो भी शेयर कर दिया गया है उनके साथ, उन्होंने डिटेल ले ली थी डीसी साहब से, राब्ते में है इंशाल्लाह ताला, जो भी अपडेट होती है मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच।